أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز حضرات اہل اسلام و خواتین اسلام، رمضان المبارک 1445 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی تمام برکات نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ اس کی تمام رحمتوں کا ہمیں مستحق بنائے، اور کوئی بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر ایسا نہ ہو کہ جو اس کی برستی ہوئی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ جائے. اللہ جل شانہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سارے انعامات کیے ہیں. ان میں سے جو خاص انعامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت والا اور برکت والا اور مغفرت والا مہینہ ہے جو بندوں کو خصوصی طور پر عطا کیا گیا کہ اس میں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی معمولی سی بھی خیر موجود ہے وہ آئیں اور اپنے ظرف کو، اپنے برتن کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر لیں. ایسی موسلا دھار رحمت برس رہی ہے کہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں جاتی سوائے اس کے کہ جو اپنے برتن کو الٹا کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جو سرکش جن ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، شر پھیلانے والوں کے شر کو قابو کر لیا جاتا ہے. تو ایسے میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نہیں آ سکتے کہ جنہیں رمضان سے پہلے سرکش شیطانوں نے جکڑ دیا ہو، انہوں نے پوری طرح اپنے نرغے میں لے لیا ہو اور ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا ہو کہ وہ رمضان کی برکات سے مستفیض ہو سکیں. تو ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں جہاں کہیں ذرا سی بھی خیر موجود ہے، کسی انسان کے اندر ذرا بھی خیر موجود ہے، وہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اس کا دل خود مائل ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا وہ مسجد کی طرف اور اللہ جل شانہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب فرمایا اور وہ اس سے پہلے روزے سے ہی، پہلی رات سے ہی
وہ جھولیاں بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان رحمتوں کو ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور رمضان المبارک میں ہم وہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں اور اپنی پوری زندگی اس طرح بنا لیں جس طرح اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ تو پھر شیطان کا کوئی شر کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی شریر ہو، اس کا پھر اثر سال بھر اپنے اللہ کے اس بندے پر وہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ سحری کے وقت سے سحری کا وقت ختم ہوتے ہی پھر غروب آفتاب تک بندہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، اور بہت ساری وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں اس کی زندگی کے معمولات میں، ان سے بھی اس کو روک دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں وہ ٹریننگ ہے کہ جو انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے، جسمانی طور پر بھی صحت مند بناتی ہے، اور خاص طور پر روحانی طور پر وہ قوت دیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان وہ اپنے رب کی طرف اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ سے دوری اور بعد اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کا مقصد ہی رمضان کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کے احکام کی انسان کے دل کے اندر اتنی عظمت بیٹھ جائے کہ وہ کوئی بھی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہر بات جو بھی اس نے کرنی ہے اپنی انفرادی زندگی کے اس کے مراحل ہیں، کہیں وہ تنہائی میں ہے جہاں اسے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں ہے تو تب بھی اسے یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں، اور میں کبھی بھی اس کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میرے خیالات اور میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات بھی اللہ جل شانہ کے حکم کے اور اس کی رضا کے منافی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو وہاں بھی قابو کر لے۔ اگر اس کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کے معمولات ہیں تو اپنے ان معمولات میں بھی وہ دیکھے کہ میرا گھر کے افراد کے ساتھ جو تعلق ہے، گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے یا گھر کے اندر ماتحت ہونے کی حیثیت سے، جو بھی حیثیت ہے اس گھر کے اندر، وہ یہ دیکھے کہ میرے رویے سے، میرے عمل سے، میرے تعلق سے کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے متعلق تعلیمات کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر کے اندر کس طرح ہونا چاہیے، اپنے رشتوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس کو کتنا احساس ہونا چاہیے، اور پھر گھر کا ماحول اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے ماحول کے اندر وہ سمجھے کہ نہیں مجھے یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بالکل ہی وہ اس کا خیال ہی نہ کرے، بلکہ وہ جہاں بھی ہے، چاہے اکیلا ہے کہیں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں یا لوگوں کے درمیان ہے، لیکن اس کے اندر کی جو دنیا چل رہی ہے تو اس میں بھی وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے، اس سے ہٹ کر میں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنے خاندان کے ساتھ ہے تو تب بھی اس نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر انسان کی زندگی کا تیسرا پہلو اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی ماحول میں لوگوں کے ساتھ، کہ جہاں اس کا کاروبار ہے، جہاں اس کا لین دین ہے، جہاں اس کی معاشرت ہے، اس کی زندگی میں خوشی اور غمی کے مواقع ہیں، تو اپنے پورے معاشرے کے اندر ایک مسلمان انفرادی طور پر اور پورا معاشرہ، تمام مسلمان، وہ اس احساس کے ساتھ کہ ہم دنیا کے اندر ایسے نہیں ہیں کہ لاوارث ہوں اور کسی نے ہمیں کوئی رہنمائی مہیا نہ کی ہو، بلکہ ہم وہ مالدار امت ہیں کہ جن کے پیغمبر نے مکہ کی گلیوں میں
اپنے جسد اطہر کو لہو لہان کرا کر اپنی مقدس ہستی، جسے اسلام کی دعوت سے پہلے جنہیں صادق اور امین، ہر بندہ ہی صادق اور امین کہتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جس کا وارث آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا یہاں بیٹھا ہوا مسلمان ہے، یا شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، دنیا میں کہیں بھی ہے، تو وہ مسلمان اس دین کا وارث ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی وادی میں پیش کیا تو دیوانہ اور مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات کہے گئے کہ جو ایک مسلمان اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کلمات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زبان سے اظہار کر دے۔ اس کا سخت الفاظ، جہاں محبتیں آپ کے راستے میں بکھیری جاتی تھی، جہاں پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بکھیرے جاتے تھے، سچا اور امانت دار کہا جاتا تھا، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز و تشنیع پر اتر آئے اور سخت رویہ انہوں نے اور سخت انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا۔ تو حاضرین محترم، وہ دین آج ہم جس کے وارث ہیں وہ ہمارے درمیان اجنبی ہے، وہ ہمارے درمیان آ کے لاوارث ہے۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، لیکن وہ دین وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی انفرادی زندگیوں میں اپناؤ، جس کے لیے تمہارے پیغمبر نے پتھر کھائے۔ بدر اور احد اور طائف اور مختلف غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں، جہاد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن تکالیف کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، تو وہ دین مکمل کر کے تمہیں دیا ہے اور تمہیں اس کا وارث بنایا ہے۔ تمہارا ایمان، تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہاری اخلاقیات، تمہارا تمدن، تمہاری معاشرت، ہر چیز تمہیں دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مشقتوں کی زندگی گزار کے، اور اس 23 سال سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جائزہ لیں، اور پھر اس 23 سال کی زندگی کا جائزہ لیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، روزے کی حالت میں ہیں اور اپنا جائزہ لینا بڑا آسان ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے، اپنے روزے کے حوالے سے جائزہ، اپنے ایمان کے حوالے سے جائزہ، کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے صبح سے شام تک جس نے روزہ رکھا، اللہ جل شانہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ وہ وقت کوئی آنے والا ہے، ایسا نہیں کہ وہ وقت یا وہ عمل جس سے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ وقت گزر چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی آنے والا ہے، اس کے آنے تک پتہ نہیں کیا حالات ہوں، بلکہ حاضرین محترم، یہ وہ وقت ہے آج جس روزے کی حالت میں ہیں ہم۔ اس سے پہلے ہم 3 روزے گزار چکے ہیں، آج ہمارا یہ 4تھا روزہ ہے، اور اس میں ہم نے پہلے بھی روزے جو گزارے ہیں یقیناً اللہ جل شانہ کی دی ہوئی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے ہیں، صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے۔ لیکن آگے مزید اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں آنے والے ایام میں یا ان ایام کے گزرنے کے بعد کوئی موقع اس طرح کا نہیں آنا چاہیے کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ تعلق کا دعویٰ تو کروں، لیکن وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس سے خدا نخواستہ سرے منہ بھی میں انحراف کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کا روزہ رکھتا ہے اس پر تو اللہ جل شانہ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت لازم ہو جاتی ہے، کہ جس نے روزہ رکھا صبح سے شام تک۔ لیکن جس شخص نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے کسی نے چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، وہ بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی تکلیف کے، وہ جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے۔ اللہ کرے کوئی ایسا مسلمان نہ ہو۔ لیکن جو شخص چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ جو شخص چھوڑ دیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر زندگی بھر کے بھی روزے رکھتا رہے، لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صام،
اگر وہ پورا زمانہ بھی پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو اس کے وہ زندگی بھر کے روزے اس کے فرض روزے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے وہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ جو اتنا قیمتی ہے، اتنا عظیم ہے، لیکن وہ شخص بڑا محروم ہے، بڑا بدقسمت ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جان بوجھ کر غفلت سے، اپنی کوتاہی سے جس شخص نے روزہ نہیں رکھا، وہ اتنی بڑی نعمت اور انعام سے وہ محروم ہو گیا ہے کہ جس کا پوری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے اور دیگر عبادات کرتا رہے تو اس روزے کا دوبارہ بدلہ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو جنہوں نے رکھا ہے گویا کہ انہوں نے کتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی ہے، کتنا عظیم سرمایہ اللہ نے انہیں نصیب فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ بھی دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر جس طریقے سے وہ صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کہیں تنہائی میں بھی ہوں تو ایک قطرہ پانی کا بھی اگر میرے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک ذرہ بھی خوراک کا جان بوجھ کر اگر وہ کہیں بھی کسی جگہ بھی جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اگر خوراک کا جان بوجھ کر وہ نگل لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی وہ شخص من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پھر اپنی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھتا، اپنی نظر کو حرام سے نہیں بچاتا، اپنی زبان کو غلیظ باتیں کرنے سے نہیں بچاتا، گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، بد کلامی ہے، دوسروں کی دل آزاری ہے، یعنی کسی طرح بھی جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں، جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہے، انسانی اخلاق جو کہ اسلامی اخلاق ہے، جو چیز ان کے خلاف ہے، جو شخص ایسی زبان بولتا ہے، اپنی زبان کو اگر ایسی چیزوں میں، ایسی باتوں میں استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی خواہشات کو وہ قابو میں نہیں رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اس روزے کی صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صادق اور مصدوق کا فرمان ہے۔ تو یہی چیز ہے، جائزہ لینا ہے ہم نے صبح سے شام تک۔ اپنے جتنے بھی معمولات ہیں، ہمارے معمولات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک میں فرض وہ 27 سے 70 سے 700 گنا تک فرض کا جو درجہ ہے، جو اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ جو شخص جتنے اخلاص کے ساتھ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص عام نفل نیکی کرتا ہے، یعنی 2 نفل اس نے نماز کے پڑھ لیے، اس نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی خیرات کر دی، یعنی زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے لیکن ویسے اس نے صدقہ خیرات جو نفل خیرات ہے وہ کر دی۔ اسی طریقے سے کسی کو دین کی اچھی بات بتا دی، کوئی دنیا کی اچھی بات بتا دی، کیونکہ یہ اچھی بات بتانا، دوسرے کی رہنمائی کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے اچھا بول کسی کے ساتھ بول دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ادا کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے ملتا ہے اس کا مسکرا کے اس کے ساتھ بات کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اخلاقیات ہیں جو مسلمان کو سکھائے گئے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ تربیت ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو اس طرح کا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ ہمدردی اور مواسات کا مہینہ ہے، جہاں ہم اپنے لیے اور اپنے گھر بار اور اپنے بچوں کے لیے جہاں ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمارے ہمدردی کے اور محبت کے جذبات، کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، تو اس تک پہنچنا، تلاش کرنا ایسے لوگوں کو۔ بعض اوقات گداگر قسم کے لوگ وہ جگہ جگہ وہ لوگوں کی جیبیں سے نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ کے ان سے چھین رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔
یہ وہ ہیں جو مستحقین کا حق مارنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر ہماری بھی ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور گورنمنٹ کے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، قابو کیا جائے۔ یہاں بھی گرد و نواح بہت سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں ممبر و محراب سے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تلاش کیے جائیں اپنے اقربا میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں، اپنے تعلق والوں میں، اپنے ملازمین میں، جہاں کہیں کوئی ایسا ضرورت مند جو آپ سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس پر جو خرچ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اور رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حدیث مبارکہ میں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت گویا ایسی ہوتی تھی جیسے خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں اور یہ صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالم اسلام اس وقت زخمی ہے۔ ہمارے کشمیر اور فلسطین کے مسلمان وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی ہمارے لیے ایک افطاری کا کوئی انتظام کر دے۔ آپ دیکھیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ایسے ہمارے اپنے سرکل سے باہر ایسے پریشان حال ہیں جن کے متعلق ہم سنتے ہیں، جن کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت آزمائش اور کرب کے لمحات میں ہیں، تو ایسے لوگوں تک اپنا جو بھی حصہ ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنے دسترخوان کو تھوڑا سمیٹ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ شام کو ہماری افطاری کے دسترخوان پر تو 4 5 6 8 10 ڈشیں لگی ہوئی ہوں، لیکن ہمارے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرزند وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سحری کے وقت پانی پینے کا گھونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ افطاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فلسطین کے بچوں اور بچیوں کی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں بہت ساری چیزیں۔ یہی حالت ہمارے کشمیر کے اندر کے مسلمانوں کی ہے، یہی حالت ہمارے برما کے مسلمانوں کی ہے، تکلیف اور کرب میں مبتلا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ احساس ہے جو روزہ بندہ مومن کے اندر پیدا کرتا ہے، اپنا احتساب کہ اپنے آپ کو ترقی کر کے میں نے اس مقام تک پہنچانا ہے جو تربیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اپنی تربیت کرنی ہے اس کے مطابق، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے، فرائض صحیح طریقے سے باجماعت ادا کرنی ہے، نماز کوشش کرنی ہے۔ آج سے ہی ہم نے پچھلا بھی جائزہ لینا ہے کہ کوئی نماز ایسی تو نہیں کہ جو میری تکبیر اولیٰ کے بغیر ہوئی ہو، اگر ہو گئی ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن آئندہ اس جمعے کے بعد سے رمضان المبارک تک ہر مسلمان خود بھی اور اپنے پورے گھر کے اندر اس کا اہتمام کرے کہ ہماری کسی بھی مرد کی نماز وہ بغیر جماعت کے نہیں ہونی چاہیے اور تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح میں قرآن مجید سننے کا اہتمام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رات کا قیام کیا اور قیام میں قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ قرآن مجید اور رمضان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت انسانوں کو عطا کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا، تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کے خزانے ہیں یہ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ رمضان المبارک کے علاوہ قرآن مجید اس طریقے سے مکمل سنانے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ بعض ائمہ حضرات اپنی مساجد میں اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہری نمازوں میں وہ ایک ترتیب سے قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت تھوڑا۔ لیکن رمضان میں تو ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہے اور کئی جگہوں پہ اہتمام ہے۔ ہمارے یہاں فیصل مسجد میں الحمدللہ تراویح کا بہترین اہتمام ہے۔ ہمارے قرۂ کرام یہاں کے ائمہ خوبصورت انداز میں صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آرام سے، سکون سے، ٹھہر کے۔ ورتل القرآن ترتیلا، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آداب ہیں قرآن مجید پڑھنے کے، جو رسول اللہ کو بتائے گئے، اور پھر رسول اللہ نے اسی طرح پڑھا اور اسی طرح سکھایا۔ اس کا اہتمام آج اس وقت الحمدللہ ہر مسجد میں موجود ہے۔ یہاں ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے مسلح پہ اور مختلف جگہوں پہ ہمارے یہاں قرآن مجید حفظ کرنے والے طلباء وہ ان مسلحوں پر نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سنا رہے ہیں الحمدللہ۔
ہمارے گیسٹ ہاؤسز ہیں جو یہاں ساتھ ساتھ یہاں فیصل مسجد کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، وہاں پر ہمارے یہاں کے طلباء اور اساتذہ جگہ جگہ قرآن مجید سنانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کیفیت پورے عالم میں ہے الحمدللہ۔ اس بہار سے جو شخص محروم رہ جاتا ہے، اب آپ خود بتائیں کہ جس شخص نے بہار میں بھی بہار سے استفادہ نہ کیا تو وہ شخص بیمار ہوگا، وہ مریض ہوگا، وہ بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کے کسی کا محروم رہ جانا یہ بہرحال اس کے لیے اتنی بڑی محرومی ہے کہ جس کا ازالہ اس کے علاوہ اور کسی وقت پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اذکار اور تسبیحات کا معمول، اور پھر خاص طور پر یعنی اس کا تو ایک ایک لمحہ رمضان کا بڑا قیمتی ہے، لیکن میں آخری بات کروں گا اور اس پر ختم کروں گا کہ 3 اوقات اس طرح کے ہیں، ان میں اگر ایک گھنٹہ اگر نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کے رمضان کے آخر میں 90 گھنٹے بن جائیں گے، ایک گھنٹہ اگر نکال سکیں۔ اگر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے آدھا گھنٹہ نکال لیں، آدھا بھی نہیں نکال سکتے 15 منٹ نکال لیں، لیکن یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی قدر ہمیں سکھائی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، ان میں ایک وقت روزے سے پہلے کا ہے، رات کا وقت، سحری کا وقت۔ سحری ہم صرف کھانے کے لیے نہ اٹھیں، سحری کا کھانا بڑا برکت والا ہے۔ بعض اوقات لوگ غفلت کرتے ہیں، رات کو کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح کہتے ہیں جی اس ٹائم اہتمام کرنا اور پکانا اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا وہ بڑا برکت والا کھانا ہے، وہ گھر کے سارے بچوں کو بھی اس میں شامل کرنا، یہ ان کی زندگیوں میں روحانیت اور برکت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جن لوگوں کے روزگار تنگ ہیں وہ سحری کا اور افطاری کا اہتمام کریں، پراپر اہتمام کریں۔ یعنی اہتمام کرنے سے مراد نہیں ہے کہ وہ ڈشوں کی اس پر وافر ڈشیں بچھا دیں، بلکہ یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ ایک ہی ڈش ہو لیکن اہتمام کیا جائے گھر کے اندر، سب لوگ بیٹھیں، بیٹھ کے دعا کر کے اس کو تناول فرمائیں۔ تو سحری کا جو وقت ہے اس میں 1 گھنٹہ نوافل یا اسی طریقے سے دعائیں، اور جو دعائیں آپ کی زندگی کی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کام ہیں اور رکے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہے، وہ دعائیں اس وقت اکٹھی کر لیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ پھر اسی طریقے سے فجر کے بعد کا 1 گھنٹہ کم از کم، یعنی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک تو ویسے ہی نہیں سونا چاہیے، یہ مکروہ وقت ہے، لیکن کم از کم 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں۔ اپنا معمول بنائیں، اپنے گھر پورے کا معمول بنائیں کہ سارے گھر کے لوگ بچہ بھی قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام کریں اور اس میں تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ اور تیسرا قیمتی ترین وقت افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، جو گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں وہ افطاری کی تیاری کرتے ہوئے اور طرح طرح کے ایسے جو ہے وہ پکوان تیار کرتے ہوئے وہ وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ اس وقت بڑا قیمتی وقت ہے، دعائیں کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کا وقت ہے۔ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے گھر کے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی گھر کی خواتین کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دیگر تعلق والے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس وقت دنیا کے اندر کفر کے ظلم و ستم میں پسنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے دعا کیجئے، بابری مسجد کی آزادی کے لیے دعا کیجئے، اسپین کی قرطبہ مسجد کی آزادی کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان بہت اچھے طریقے سے یا اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں تیرے، یا رب العالمین ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی ہے۔ اے اللہ ہم اپنی عاجزی اور تیرے اس حکم کو لے کر یا اللہ رمضان المبارک کے اس اتنے بڑے مجمع میں یا اللہ جمع ہے، اے اللہ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورا رمضان اس طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ تیری بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں۔ یا رب العالمین ہمیشہ اس سچے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا یا اللہ ہمارے مقدر اور نصیب میں فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو یا اللہ اس دین پر سلامتی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کے لیے یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں دین کو بیان کرنے والا، دین کی اشاعت کرنے والا
یا رب العالمین دین پر خود قائم رہنے والے اپنے مقبول بندوں میں یا اللہ شامل فرما لے۔ عالم اسلام جہاں زخمی ہے اے اللہ ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں یا رب العالمین، انہیں ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ جو آزادی کی تحریکات بپا ہیں اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرما، انہیں آزادی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونشکره ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واستفتح بالذي هو خير، وإن خير الكلام كلام الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ روي عن سلمان الفارسي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر المواساة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء۔ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ فيها حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ وقد فرض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعتق في كل يوم من رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار، وفي آخر يوم من شهر رمضان يعتق بقدر ما اعتق من أول الشهر إلى آخره، جعلنا الله من عتقاء هذا الشهر المبارك۔ أيها الإخوة الإيمان، إن رمضان شهر الخيرات، شهر العطف، شهر الانتصار على النفس، شهر الانتصار على نوازع الشيطان، وحري بنا في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي أنزل فيه القرآن أن نقتفي آثار النبي الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي صبر ولاقى المشقات في سبيل الله، وفي سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وفي سبيل نشر الحق والخير بين الناس۔ إخوة الإيمان، إن رمضان شهر تستلهم منه العبر، رمضان شهر بدر وفتح مكة، شهر الإيمان
الذي قلبت به الموازين، حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكرامة عند الله في الآخرة لا تكون لغير أهل الإيمان، فاطمأنت كثير من القلوب وسكنت به العقيدة النفوس، العقيدة الإسلامية التي وحدت بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي. لقد حولت عقيدة الإسلام الصحابة إلى رجال آمنوا بالله ورسوله، فلم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وقادوا المسيرة حتى القيادة، حتى وصل الإسلام إلى ما وصل إليه في بقاع الدنيا. رجال ذو نفوس رضية وعزائم قوية لا تلين. أيها الأحبة المؤمنون، اغتنموا فضائل هذا الشهر راجين السلامة من الله تعالى حتى ينقضي رمضان وقد غفر لكم. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان إذا استهل فتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وكان لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. جعلني الله وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأسأله الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وصلة الأرحام. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتديين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا، وأعتق رقاب المؤمنين، وأعتق رقابنا من النار يوم القيامة، وأدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم اجعلنا هداة مهتديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم اليهود والنصارى، اللهم اهزمهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.